بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں آج بات کرنے لگا ہوں کرپٹو کرنسی سے متعلق۔ میرے کچھ دوست ہیں وہ انٹرسٹڈ تھے، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی اس کے بارے میں، ان میں اسپیشلی ایک شیخ حجاز لاہور سے۔ تو خیر مجھے اس کے بارے میں کوئی اتنا خاص نالج نہیں ہے، کوئی 10-15 دن ہوئے میں اس میں کچھ انٹرسٹ لینا میں نے شروع کیا۔ کوئی 10-15 دن پہلے میرے بیٹے نے مجھے کچھ ایک پائے نیٹ ورک سے ریلیٹڈ سینڈ کی اپلیکیشن کے بارے میں، اور میں نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا اور وہ آٹومیٹکلی اس میں مائننگ ہو رہی ہوتی ہے وہ سارا کچھ۔ تو تب میں نے اس میں تھوڑا انٹرسٹ پیدا ہوا میں نے دیکھنا چاہا کہ یہ کیا چیز ہے۔ ویسے کرپٹو کرنسی کے بارے میں بہت کچھ سنا بھی ہوا تھا، کیونکہ آئی ٹی کا بندہ ہوں تو سوشل میڈیا کے اوپر، ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر یہ مختلف ذریعے سے مجھے سننے میں میرے یہ چیزیں آتی رہی ہیں، بٹ میں نے کبھی انٹرسٹ نہیں لیا۔ ابھی 15 دن سے جتنا میں انوالو ہو گیا ہوں اس کے اندر، تو جب تک پھر اس کی ڈیپتھ میں نہیں چلا گیا اس وقت تک خیر مجھے سکون نہیں ملا۔ تو ابھی تھوڑا بہت میں نے جو انفارمیشن نالج اس کے بارے میں گین کیا ہے، تو اس میں کچھ کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے معذرت، بٹ جتنا مجھے سمجھ آئی ہے میں ایک آسان لفظوں میں اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں دیسی اسٹائل میں، تو میں پھر وہ اس کو مطلب آسانی کے طور پہ۔ تو واٹ از کرپٹو کرنسی؟ ایکچولی یہ ڈی سینٹرلائز ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے۔ جیسے اس کو کوئی سینٹرل باڈی یا سینٹرل بینک، کوئی بینک اس کو آن نہیں کرتا، مطلب یہ کوئی ایسا بینک نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہو، یا کوئی سینٹرل باڈی نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو فار ایگزامپل اس کو آسان لفظوں میں اگر سمجھیں، جو ہارڈ کرنسی ہے اس وقت جو مختلف کنٹریز میں اویلیبل ہے، لائک پاکستان کی کرنسی ہو گئی، بنگلہ دیش کی، انڈیا کی، اور اسی طرح میں عمان میں موجود ہوں تو عمانی کرنسی، اگر میں اپنا والیٹ جو ہارڈ فارم میں جسے میں ٹچ بھی کر سکتا ہوں، اس والیٹ میں سے جو کرنسی عمان کی کرنسی میرے پاس ہے میں یہ نکالتا ہوں ہارڈ فارم میں، بظاہر یہ پیپر ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، بٹ اس کی ویلیو، اس کو کوئی سینٹرل باڈی آن کرتی ہے، گارنٹی اس کی لیتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی ایک ویلیو ہے مارکیٹ میں۔ تو یہ عمانی 100 پیسہ ہے، یہاں عمان کے سلطان کی تصویر بھی لگی ہے، 100 پیسہ ہے، اور یہ سینٹرل بینک آف عمان عربک میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کو آن کرتے ہیں، یہ اس کے ضامن ہیں، اس کی گارنٹی لیتے ہیں، اور یہ اسی طریقے سے یہ 10 ریال ہے۔ تو عمان کے ایک ریال میں اس طرح کے 10 نوٹس ہوں گے، 100 کے، یعنی کہ 1000 پیسہ کا 1 ریال بنتا ہے۔ تو ان کی اپنی ایک ویلیو مارکیٹ کی، تو آف کورس عمانی 1 ریال پاکستانی 400 روپیز کے برابر ہوتا ہے، انڈیا میں 195 روپیز کے برابر ہوتا ہے، ایسی بنگلہ دیش میں، اس طرح سب کے ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی کرنسی کی ویلیو کے حساب سے، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے۔ یہ ہارڈ فارم میں کرنسی ہے جو ہم اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں اس کے بارے میں، اس سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں اس طرح کر کے، ٹھیک ہو گیا؟ تو آج کل یہ بھی ڈیجیٹلی کنٹرول بھی ہوتی ہے تھرو کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، جو ہم اے ٹی ایم وغیرہ، وہ بھی ایک ڈیجیٹلائز کرنسی ہو جاتی ہے جب بینک میں ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں فی الحال ابھی آپ کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ہارڈ فارم میں اویلیبل نہیں ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک آن لائن کرنسی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ستوشی ناگاموٹو، ستوشی، آئی تھنک اس کا نام ستوشی ناکاموٹو، نام غلط لے رہا ہوں تو اس کے لیے معذرت، بٹ اس کا فرسٹ نیم مجھے یاد ہے، ستوشی۔ تو اس نے کوئی 3 جنوری 2009 میں یہ ایجاد کی تھی، اور یہ کوئی ہارڈ فارم میں نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس کو ڈیجیٹل ایسٹ کہہ سکتے ہیں، اور یہ ڈیجیٹل گولڈ اس کو سمجھ لیجئے۔ تو یہ کرنسی 2009 میں اسٹیبلش ہوئی، اس وقت اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں تھی، جب یہ آئی بالکل زیرو تھی اس کی ویلیو۔ تو اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ یوز ہونا شروع ہوئی، اور لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لینا شروع کیا۔ اور پہلے نمبر پہ تو یہ جنریٹ کیسی ہوتی ہے، یہ تو کرنسی ہم لوگ خود پرنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ سینٹرل جو یہاں کی بینک آف عمان ہے وہ پرنٹ کرے گا، یا کہ گورنمنٹ کے انڈر، اور یہ سارا کچھ اس حساب سے۔ یہ کرنسی جب ہے ہی نہیں تو یہ کیسے؟ اس کو کمپیوٹرائز طریقے سے کچھ سافٹ ویئر کے تھرو مختلف الگوریدم اور انکرپشن کی مدد سے اس کو بنایا جاتا ہے، جنریٹ کیا جاتا ہے۔ انہی الگوریدم اور انکرپشن کی مدد سے اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اس کے جو ٹرانسفر، اس کے اندر جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے سیلر اور بائر میں، اس میں مختلف الگوریدم اور یہ انکرپشن یوز ہوتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر کی ایک لینگویج میں ہے کچھ۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ وہ سافٹ ویئر ڈیولپر تھا جس نے اس کو انوینٹ کیا، تو آف کورس یہ کچھ کمپیوٹرائز کرنسی ہے، ڈیجیٹل کرنسی، تو اسی طریقے سے یہ یوز ہوتی ہے۔ اب اس کو پرچیز کرنے کے دو
طریقے ہوتے ہیں. ایک تو آپ ڈائریکٹ اس کو بائی کر سکتے ہیں مارکیٹ میں جو بھی اس کا ریٹ چل رہا ہے, فلیکچویٹ ہو رہی ہوتی ہے پرائس کرپٹو کرنسی کی. اب کرپٹو کرنسی پہلے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے, ستوشی ناگاموٹو, اس نے کیا کہتے ہیں جو بنائی فرسٹ کیا نام ہے کرپٹو کرنسی, اس کا نام تھا بٹ کوائن جس کو BTC بھی بولتے ہیں, اور آج بے شمار آ چکے ہیں مارکیٹ میں. ان میں ایک ایتھیریم بھی ہے. تو بٹ کوائن اس وقت سب سے ٹاپ کے اوپر ہے. جب میں نے آپ کو بتایا 2009 میں اس کی مارکیٹ ویلیو صرف 0 تھی. اس کے بعد جب لوگوں نے انٹرسٹ لینا شروع کیا, اس میں ٹریڈ شروع کی, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پرائس سمجھ لیجئے ایگزامپل کے طور پہ $1 لگ گئی. یعنی ایک بٹ کوائن $1 کے برابر تھا. وہ وقت گزرتا چلا گیا 2016 آ گیا. 2016 میں آلموسٹ ایک بٹ کوائن جو ہے وہ 300 سے $350 کے ایکول ہو گیا. یعنی ایک بٹ کوائن اگر آپ کے پاس ہے, ہارڈ فارم میں تو ہوگا نہیں, وہ ڈیجیٹل والیٹ میں ہوگا, ڈیجیٹل والیٹ میں کمپیوٹر کے اندر آپ کے کہیں وہ پڑا ہوگا سافٹ ویئر کے تھرو جو آپ نے آن کیا ہوگا. تو وہ اس 2016 میں ایک بٹ کوائن BTC جو ہے وہ آپ کا $350 کے برابر تھا. اسی طرح ٹائم گزرتا چلا گیا. ایتھیریم اس وقت تھا $72 کے قریب, دوسری نمبر کی جو کرنسی تھی ڈیجیٹل کرنسی. اسی طرح یہ وقت گزرتا چلا گیا, اور آج کے دور میں, آج 2021 میں یہ بٹ کوائن جو ہے آلموسٹ $48,000 کے قریب آ گیا ہے. اور اگر ہم پاکستانی کرنسی میں دیکھیں تو میرا خیال ہے یہ کوئی 70 to 80 lakhs کے قریب بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی لوگ اپنی اپنی کرنسی کے حساب سے اس کو دیکھ سکتے ہیں, گوگل کر کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کرنٹ ریٹ کے حساب سے. ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھیے 0 سے کہاں چلی, اور 10 سالوں میں یہ اس وقت کتنی ہوگی کہ ایک بٹ کوائن جو ہے $48,000 کے برابر ہو گیا. اسی طرح دوسری کرنسی ہیں جو ایتھیریم ہو گیا, یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ورتھ. ابھی دیکھیے جو ایک بٹ کوائن ہے جو میں نے بتایا ڈیجیٹلی کرنسی ہے اور ڈیجیٹل والیٹ میں ہی رکھی جاتی ہے. اس کو آپ کے اس والیٹ میں نہیں ہوگا, وہ اس کا ایک ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے. مطلب جو آپ کا انٹرنیٹ کے اوپر ایک ڈیجیٹل والیٹ کریٹ کیا جاتا ہے, ایک اکاؤنٹ, اس میں آپ اس میں رکھتے ہیں, وہیں سے ٹرانزیکشن کرتے ہیں, وہیں سے سیل پرچیز کرتے ہیں, وہی سارا کچھ ایک ہوتا ہے. وہ ایک بہت سیکرٹ ہوتا ہے. اور ہاں ایک چیز, یہ جو کرپٹو کرنسی میں سیل پرچیز ہوتی ہے نا, اس میں سینٹرل باڈی تو کوئی ہوتی نہیں ہے, نہ کوئی بینک ہے, نہ کوئی ایک بینک اس کو آن کرتا ہے, نہ کوئی ایک سینٹرل باڈی ہے جو اس کو آن کرتی ہے. وہ کمپیوٹرائز طریقے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, تیسرے بندے انوالو نہیں ہوتا, اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کیا سیل ہو رہی ہے, کیا پرچیز ہو رہا ہے, کتنے کا کیا ہو رہا ہے, یہ سب کچھ بیچ میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں بہت سے نیگیٹو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ہم صرف بات کر رہے تھے کرپٹو کرنسی ہوتی کیا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہو گئی, آن لائن ہوتی ہے یہ صرف انٹرنیٹ کے اوپر. تو جس طرح BTC کا میں نے بتا دیا کہ کتنی اس وقت یعنی کہ ایکسپینسو کرنسی بن چکی ہے, وہ $48,000 کے برابر ہے ایک بٹ کوائن. تو اب بٹ کوائن میں کیا ہوتا ہے, جیسے عمانی ریال میں نے بتایا 1000 پیسہ کا 1 ریال بنتا ہے. تو بٹ کوائن کا کیا ہے, بٹ کوائن کے اندر وہ ستوشی ناکاموٹو یہ جو بندہ ہے, اس نے اس کے اندر ایک ستوشی جو ہے, یعنی کہ 1 بٹ کوائن کرنے کے لیے آپ کو یعنی کہ ٹوٹل آپ کے پاس ہونا چاہیے 100 ملین ستوشی سے ایک بٹ کوائن بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ 10 کروڑ ستوشی ہوں گے تو ایک بٹ کوائن بنے گا, اور ایک بٹ کوائن کی پرائس آج کل کے حساب سے $48,000 ہے, اور پاکستانی 70-80 لاکھ. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس میں ارن کا طریقہ میں نے بتا دیا, ڈائریکٹلی آپ پرچیز کر سکتے ہیں, بائی کر سکتے ہیں, اور جب اس کی پرائس اپ جا رہی ہو اس کو سیل کر دیتے ہیں, پھر پیسے آ جاتا ہے, پھر ڈاؤن آتی ہے, پھر خریدتے ہیں, پھر اپ جاتی ہے, بیچتے ہیں. ایسے لوگ ارن کرتے ہیں. یہ تو ایک ڈائریکٹ طریقہ ہے. رسک ہر جگہ انوالو ہوتا ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا اس میں بھی رسک ہے, بٹ دوسرا مائننگ کے تھرو. مائننگ آپ کو پتہ ہے, اگر آسان لفظوں میں دیکھیں, مائننگ نارملی کیا ہوتی ہے, ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں جیسے گولڈ ہو گیا, اس کی وہ مائننگ کر کے نکالا جاتا ہے. ایسی کوئلہ ہو گیا, کول, اور اسی طریقے سے ڈائمنڈ ہو گئے, سب مائننگ کے پروسیجر سے گزر کے مائننگ کے تھرو نکالے جاتے ہیں. ایسی وہ والی مائننگ جو ہے اس میں اور کرپٹو کرنسی کی مائننگ میں فرق ہوتا ہے. کرپٹو کرنسی کی مائننگ کو آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھیں کہ اس وقت جو مارکیٹ ویلیو بٹ کوائن کی لگ چکی ہے, بٹ کوائن کو ہی لے رہے ہیں, وہ پہلے نمبر پہ, باقی تو بہت بے شمار ہے نا, تو اس لیے آسانی کے لیے میں صرف کہہ رہا ہوں.
تو یہ بٹ کوئن کی جو مارکیٹ ویلیو لگی اس حساب سے وہ تو ایک الگ ہے. پھر نئی بھی بٹ کوئن جو ہوتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. جیسے نوٹ چھاپا جاتا ہے نا یہ والے نوٹ، ایسی وہ انٹرنیٹ کے اوپر بنائے جاتے ہیں. تو وہ کمپیوٹرائز طریقے سے مختلف سافٹ ویئر کو یوز کر کے، کمپیوٹر کو یوز کر کے. ٹھیک ہے، جو دو لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان ٹرانزیکشن ہو رہی تھی اور جو بیچ میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اس ٹرانزیکشن میں، اس کو مائنر بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ جو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی مائننگ کرنا اس کو کہتے ہیں. اور اس کے بدلے میں جو اس کو ریوارڈ دیا جاتا ہے یا فی دی جاتی ہے وہ مائننگ کہلاتی ہے. یعنی کہ اس طرح بندہ یہ والی مائننگ کر کے ارن کر رہا ہو تو اس کا بٹ کوئن کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کو ملتا ہے. وہ ان دو لوگوں کے درمیان ٹرانزیکشن، ڈیجیٹلی ٹرانزیکشن کروانے میں، آن لائن کروانے میں جو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے مختلف سافٹ ویئر کے تھرو، تو اس کو جو فی ملتی ہے، جو ریوارڈ ملتا ہے، وہ اس بٹ کوئن یا کرپٹو کرنسی کی صورت میں جس کے لیے بھی وہ کام کر رہا ہے، تو اس کرنسی بٹ کوئن کے لیے کر رہا ہے تو بٹ کوئن کا کچھ حصہ اس کے پاس آئے گا اس کے ڈیجیٹل والیٹ کے اندر، اور پھر وہ اسی طرح ارننگ کر رہا ہوتا ہے. اس کو ارننگ کرنے کے مختلف پروسیجر ہوتے ہیں. دیکھیے، ایک ہوتی ہے ہارڈ ویئر بیس. جو ہارڈ ویئر بیس ہے نا وہی ارننگ. اب اس میں اسپیڈ کاؤنٹ کرتی ہے. دیکھیے، اگر کچھ لوگ موبائل کے اوپر سٹارٹ کرتے ہیں، اب مختلف اپلیکیشن یا سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جیسے بٹ کوئن کے لیے مطلب ایک ہے کرپٹو ٹیب براؤزر. یہ گوگل اس کو آن کرتا ہے، کرپٹو ٹیب براؤزر. یہ آپ موبائل پہ انسٹال کر سکتے ہیں. وہ انسٹال کرنے کے بعد اپنا گوگل اکاؤنٹ اس میں فیڈ کرتے ہیں، اپنی بیسک انفارمیشن دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ مائننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں بٹ کوئن کی اس کے اوپر. پر وہ اس کے اندر جو مائننگ آ رہی ہوتی ہے وہ بہت ہی، یعنی کہ اس کو اگر میرے پاس کہیں ہو تو اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے مائننگ آپ کو 100 یا 200 300 ایچ پر سیکنڈ، یعنی ہیش پر سیکنڈ. ٹھیک ہے، یہ اس کی سپیڈ ہوتی ہے ارننگ کی، مائننگ کی. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی کرنسی یعنی کتنے ستوشی جنریٹ کر سکتے ہیں کتنے ٹائم میں. ٹھیک ہے، آف کورس جیسے میں بتا چکا ہوں 100 ملین ستوشی ہوں گے تو ایک بٹ کوئن بنے گا، یعنی 10 کروڑ ستوشی کا ایک بٹ کوئن ہوتا ہے. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ سپیڈ کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، موبائل تو بہت چھوٹی سی ڈیوائس ہے نا، اسی طرح اس کی ارننگ جو ہے میکسیمم ہیش میں، یعنی کہ ایک ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا H/S یعنی کہ ہیش پر سیکنڈ، پھر ہوتا ہے کلو ہیش KH پر سیکنڈ، پھر ہوتا ہے میگا ہیش پر سیکنڈ. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہوتا ہے گیگا ہیش پر سیکنڈ، پھر ٹیرا ہیش پر سیکنڈ. تو 1 ہیش جو ہے پر سیکنڈ تو ایک آ گیا. پھر اس کے بعد کلو ہیش پر سیکنڈ کے اندر 1000 ہیشز ہوتے ہیں، اور 1 میگا ہیش کے اندر آپ کے 10 لاکھ ہیشز ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو آپ جب وہ مائننگ کر رہے ہوں گے سافٹ ویئر میں، موبائل میں، آپ دیکھیے گا وہ 200 300 HS لکھا ہوگا ہیش پر سیکنڈ. اتنی آپ کی ارننگ اس حساب سے اتنی اسپیڈ سے آپ کی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ بہت بالکل مائنر سی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو بڑے لیول پہ کرنا چاہیں گے تو خیر اس کے لیے آپ کو 2-3 طریقے ہوتے ہیں. پہلا جو سب سے لو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے CPU کے تھرو، یعنی کہ ایک کمپیوٹر، بیسک کمپیوٹر یا بیسک لیپ ٹاپ میں یہ سافٹ ویئر کے تھرو آپ اس کی مائننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. کرپٹو کرنسی کوئی بھی ہو بٹ کوئن کی، اس نے سافٹ ویئر کے تھرو آپ وہ مائننگ کر رہے ہیں. بہت کم سلو ہیش ریٹ کے اوپر آپ کو اس کی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے، بہت سلو، بہت مائنر سی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ ایک پرسنل رگ تیار کرتے ہیں. وہ بھی ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، اس کے اندر منیمم 6 گرافک کارڈ GPU جو ہوتے ہیں وہ ہارڈ ویئر بیس ہوتے ہیں، جو گیمنگ کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں. وہ منیمم 6 گرافک کارڈ، اس اسپیشل مدر بورڈ ہوتا ہے، وہ رگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مائننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اسپیشل وہ مدر بورڈ ہوتا ہے، اس میں وہ 6 گرافک کارڈ لگائے جاتے ہیں. اس کو پورا ایک تیار کر کے ایک رگ تیار کی جاتی ہے، مائننگ رگ جسے بولتے ہیں. تو اس کے تھرو کریں تو اس میں ایک تھوڑا اور اچھے ہیش پر سیکنڈ کے حساب سے سپیڈ ملتی ہے، اچھی مائننگ ہوتی ہے، تھوڑا اچھا ارننگ ہوتی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی اپنے کمپیوٹر پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں، اس پہ آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے بیسک کمپیوٹر پہ 3-4 دن پہلے مائننگ سٹارٹ کی بٹ کوئن کی. تو آپ دیکھیے اس پہ کیا سپیڈ آ رہی ہے، موبائل پہ کیا سپیڈ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب وہ جو ایک چھوٹی رگ جو میں بتا رہا ہوں 6-7 GPU گرافک کارڈ، اسپیشل گرافک کارڈ لگا کے جو بنائی جاتی ہے، اس سے کیا سپیڈ آتی ہے مائننگ کی. اور اس کے اوپر جو اسپیشل ڈیوائسز بنی ہوئی ہے رگ کی، یہ مائننگ کی، یہ کرپٹو کرنسی کی مائننگ کی، اس کے اوپر کیا سپیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان سب میں فرق ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے اوپر جو ہے نا، جس کی میں ڈیوائس کی بات کر رہا ہوں، جو اسپیشل مائننگ کے لیے بنائے گئے، وہ بھی ایک کمپیوٹرائز چیز ہے، کمپیوٹر ہے وہ بھی.
تو وہ جو اسپیشل بنائی جاتی ہیں ایکسپینسو ہیں آف کورس، اس وقت شارٹ ہے مارکیٹ میں. آپ جب جو بھی کمپنیز بنا رہی ہیں وہ ان کے آرڈر اتنے ہیں کہ وہ مارکیٹ میں آتی ہے وہ پہلے ایڈوانس میں بک چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لینا پرچیز کرنا اس وقت بہت مشکل ہے. خود سے آپ بنا سکتے ہیں. جیسے میں آئی ٹی کا بندہ ہوں، مجھے پتا ہے وہ آر ٹی ایس کے انویڈیا کے گرافک کارڈ 6-7 جتنے بھی ہیں وہ مدر بورڈ ایک لے کے اس میں ہم خود سے اسمبل کر کے اور جو بیسکس ہے سافٹ ویئر ہے مائننگ کا وہ انسٹال کر کے میں اپنی رگ بنا کے اسٹارٹ کر سکتا ہوں کسی بھی کرپٹو کرنسی کی مائننگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ یہ انفارمیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ کو چند منٹوں میں پرووائڈ کر دی جائے تو نہ ہی سمجھ بھی نہیں آئیں گی. تو میں نہیں چاہتا اس کے لیے پارٹ 1 2 3 کر کے بناؤں. خیر موڈ اس کو اس فنومی کو اس چیز کو میں نے بس ذہن سے فوراً نکالنا ہے، میں اس میں انوالو نہیں رہنا چاہتا مزید. تو میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کیش کا لین دین یہ سب چیزیں یہ بھی بس کیا کہیں ذہن کے اوپر ایک الگ ہی تاثر چھوڑتی ہیں. تو اس لیے میں اس کو پرولونگ نہیں کرنا چاہتا مختلف پارٹس کے اندر، اسی میں اس کو بس ڈسکرائب کر رہا ہوں. تو اچھا، میں ابھی آپ کو اپنے کمپیوٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ کرپٹو کرنسی ارن کرنے کے لیے جو مائننگ ہم کرتے ہیں موبائل سے، لیپ ٹاپ سے، بیسک کمپیوٹر سے، یہ پراپر ایک رگ بنا کے نارمل رگ یا اس کی اوریجنل ڈیوائس جو بڑی ڈیوائس ہے لیول پہ اس پہ کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے. اس کا آسان لفظوں میں اگر میں سمجھاؤں تو یہ سمجھ لیجیے جو بڑی مشین جو رگ کر رہی ہوتی ہے، جو مائننگ کر رہی ہوتی ہے، ڈگنگ کر رہی ہوتی ہے، ڈیجیٹل کرنسی کریٹ کر رہی ہوتی ہے، بٹ کوئنس کچھ جنریٹ کر رہی ہوتی ہے نئے، تو وہ آف کورس وہ سافٹ ویئر کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا، بس جو پروسیجر ہے ان کو وہی فالو کرنا. مشین مائننگ پہ لگا دی جاتی ہے اور اس کے پیچھے جو کچھ بھی وہ الگوریدم اور انکرپشن سیٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ ڈگنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس طرح کر کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ ایک بریانی کی دیگ ہے بہت بہت بڑی، وہ ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، جس نے ایک نارمل رگ بنائی ہوئی ہوتی ہے خود سے، جو میں نے گرافک کارڈ بتایا 6 گرافک کارڈ ہو گئے، اس سے اچھے 14 گرافک کارڈ ہو گئے، اس سے بھی زیادہ گرافک کارڈ والی، اسی حساب سے اس کی سپیڈ ہوتی ہے اس کو آن کرنے کی. تو ان کے پاس ہوتی ہے وہ سمجھ لو کہ دیگچا یا وہ پتیلی جس میں وہ ان کو بریانی پتیلی میں ملتی ہے. اور اس سے نیچے جو بیچارے اس سے ہلکی رگ لگا کے ایک 6 کارڈ والی لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ایک پلیٹ بریانی ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ کھانے کے لیے مل رہی ہوتی ہے. اور جو سی پی یو کے اوپر یعنی صرف نارمل کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے اوپر یہ مائننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سمجھ لیجئے کہ وہ جو رگ لگا کے ایک نارمل بیٹھا ہوا ہے پلیٹ میں کھا رہا ہے، اس میں سے جو چاول کے دانے گر رہے ہیں وہ والے ذرات وہ تھوڑے تھوڑے وہ اس بیچارے کو مل رہے ہوتے ہیں، سی پی یو والے کو، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر بیسک کمپیوٹر سے کام کرنے والے کو. اور پھر جو بیچارے سافٹ ویئر پہ یعنی کہ یہ جو موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کرنے کے لیے، تو وہ موبائل پہ بٹ کوئن کی بات کرو، موبائل پہ جو بٹ کوئن ارن کرنے کے لیے وہ لگے ہوئے ہوں گے، مائننگ پہ لگایا ہوا ہوگا اپنے موبائل کو سافٹ ویئر کے تھرو، تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ ان کو میں اگر سمجھانے کے لیے کروں، ان کو صرف بریانی کی وہ اچھی اچھی بھینی بھینی خوشبو ہی آتی ہے، بس وہی ان کی ارننگ ہے. وہ جو اتنی زبردست زعفران ملا ہوا ہے اس میں سب کچھ ہے، وہ بریانی کی مہک آ رہی ہوتی ہے، وہ ان بیچاروں کو مل رہی ہوتی ہے جو موبائل پہ اس کی مائننگ کر رہے ہوتے ہیں کسی سافٹ ویئر کے تھرو. ٹھیک ہو گیا. تو آسان لفظوں میں نے آپ کو سمجھا دیا. ابھی میں اپنے کمپیوٹر پہ لے جا کے بٹ کوئن کی جو میں کمپیوٹر کے تھرو نارمل سی پی یو کے تھرو ہے تو وہ i7 بٹ ایک وی جے کارڈ لگا ہوا نارمل سا اس کے اندر، تو اس میں کیا اسپیڈ مجھے مل رہی ہے، 4 دن ہو گئے مجھے اس کو لگائے ہوئے، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اپنے موبائل کی اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں کہ اس پہ کیا اسپیڈ مل رہی ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے کمپیوٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں. اوکے جی، ٹیک کیئر. اس وقت تک کے لیے بس 2-3 میٹر کے پاس مجھے واک کر کے جانا پڑے گا. اوکے جی، ٹیک کیئر. جی جناب، میں اب اپنے سرور روم میں آ گیا ہوں. یہ میرا سرور رکھا ہوا ہے یہاں پر، اور یہ میری سیٹ ہے، اور یہ میرا ایک نارمل سی پی یو ہے. یہ ہے جناب، آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیل آپٹیپلیکس 3060. یہ i7 ہے اور اس میں ایس ایس ڈی بھی لگی ہوئی ہے، اور مطلب ایک اچھا کمپیوٹر ہے نارمل اس میں. تو بٹ اب میں اس کو مائننگ کے لیے یوز کر رہا ہوں، بٹ کوئن کی مائننگ کے لیے اس کو یوز کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں اپنے موبائل کا. اس پہ آپ دیکھیے، میں کرپٹو ٹیب براؤزر کے تھرو موبائل کے اوپر میں نے انسٹال کیا ہوا ہے اور یہ سٹارٹ کی ہوئی ہے میں نے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ جو اس کی سپیڈ آ رہی ہے 1429 پوائنٹ، یہ H/S یعنی ہیش پر سیکنڈ ہے. 1429 ہیش پر سیکنڈ یہ سپیڈ آ رہی ہے اس کی، اور یہ 2x کے اوپر ہے، یعنی 1x کے اوپر ہے، سوری 1x اس کی سپیڈ. اور کتنا موبائل کر رہا ہے جنریٹ، یعنی 1429 پوائنٹ سم تھنگ ہیش پر سیکنڈ. اور اس نے ابھی تک کتنے ارن کیے ہیں،
یہ جو آ رہے ہیں یہ 8 ڈیسیمل ہوتے ہیں, 8 پوائنٹ کے بعد 8 زیرو ہوتے ہیں اس میں. تو اب یہ دیکھیے 638 BTC, یہ جو 638 BTC ہیں یہ بٹ کوائن نہیں ہے, یہ 638 ستوشی ہیں. اب یہ میں نے آپ کو بتایا نا 100 ملین یعنی کہ 10 کروڑ ستوشی ہوں گے, تو یہ پوائنٹ سے پہلے جو زیرو وہاں پہ ایک آ جائے گا تو پھر ایک بٹ کوائن کے برابر ہوگا. اور یہاں پہ دیکھیے اپروکسیمیٹ وہ دکھا رہا ہے کہ یور بیلنس ڈالر میں وہ دکھا رہا ہے ابھی تک جو میرے 638 ستوشی ہوئے ہیں وہ $US میں کتنے ہیں, وہ 0.30 کر کے آ رہے ہیں 1x اسپیڈ کے ساتھ موبائل کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ جو 638 ہے یہ موبائل پہ اس لیے ہے اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ میں نے کمپیوٹر پہ بھی آن کیا ہے. ابھی میں کمپیوٹر آن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. جی جناب, یہ میں اپنے کمپیوٹر کے اوپر آ گیا ہوں. یہ کمپیوٹر کے اوپر میں نے جو کرپٹو براؤزر ٹیب انسٹال کیا ہوا ہے, اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مائننگ سپیڈ میں نے اس کی میکسیمم رکھی ہوئی ہے, اور یہاں پہ تھوڑے زیادہ ہیں. یہاں 2244 یعنی 2200 ہیش پر سیکنڈ کی سپیڈ آ رہی ہے, اور اس کا بوسٹر صرف وہی ہے ابھی آن. میں نے اب یہاں آپ دیکھیں وہی 756 ستوشی, اس کے بعد جو 4 ڈیجٹ ہیں 4843 یہ اس سے بھی لیس ہیں, بٹ ہم نے یہ دیکھنا 756 یہ ستوشی ہیں. 80 کے بیچ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ستوشی ہوتے ہیں. تو یہ 756 ہے, پھر یہ 1000 میں جائے گا, پھر آگے 10,000 میں جائے گا, پھر ایسے کرتے کرتے 10 کروڑ ستوشی ہوں گے تو ایک بٹ کوائن بنے گا. تو ابھی تک یہ $US میں پوائنٹ یعنی کہ 0.3708 ابھی ایک $US بھی نہیں ہوا. 756 ستوشی کا ایک $US بھی نہیں ہوا. اتنی ارننگ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے. یہ میری ارننگ کہہ رہا ہے 722 BTC. اب آپ کو دیکھ رہے ہیں, اب میں نے کیا کہتے ہیں اسپیشل پیسے پے کر کے اس کے اوپر 3 دن میں اسی میں لگا رہا ہوں نا, میں نے ایک کلاؤڈ بوسٹر لے لیا ہے. 5x جو ہے اس کی سپیڈ ہو جائے گی. یہ دیکھیے میں نے اس کو پے کیا ایکسٹرا, اس کے لیے $12 دیے, 1 مہینے کے لیے یہ مجھے ملا ہے. تو اس کے بعد یہ میری سپیڈ ہوگی 10,000 تک پہنچ گئی. 2000 سے ڈائریکٹ 10,000 سپیڈ ہو گئی ہے. 10,000 to 11,000 ہیش پر سیکنڈ کے حساب سے میرا کمپیوٹر 3 دن سے لگا ہوا ہے. تو تب جا کے یہ 756 757 ستوشی ہوئے ہیں, جو $1 کے برابر بھی نہیں ہے. یہاں پہ اپروکسیمیٹ USD نظر آ رہا ہے, $1 کے برابر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک نارمل سا CPU ہے. اس کی ارننگ ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ارننگ نہیں ہوتی, ارننگ ہوتی ہے, بٹ اس کے لیے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ اسپیشل اس کے اوپر ایک رگ جو ہوتی ہے GPU والی 7 گرافک کارڈ والی, گیمنگ گرافک کارڈ والی, وہ ایک رگ تیار کی جاتی ہے, مائننگ رگ. اس میں آپ کو تھوڑی بیٹر سپیڈ ملتی ہے. اب اس میں کیا سپیڈ ملتی ہے یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا. بیچارے جو موبائل سے لگے ہوں گے ان کو کیا ارننگ ہے. اب آپ دیکھیے میرا کمپیوٹر یہاں پہ عمان میں 3 دن سے یہ لگا ہوا ہے, نان سٹاپ 24/7 یہ چل رہا ہے. میکسیمم سپیڈ پہ چھوڑا ہوا ہے, اس پہ کوئی اور میں کام نہیں کر رہا. اور میں نے 5x کلاؤڈ کا پے کر کے $12 کا منتھلی کلاؤڈ بوسٹ X5 سپیڈ کروا کے یہ مائننگ کروا رہا ہوں اس سافٹ ویئر کے تھرو. تو 757 جو ایک $1 بھی نہیں بنا ابھی تک. ٹھیک ہے, تو میرا کہنے کا مطلب یہ جو بیچارے موبائل پہ لگے ہوئے ہوں گے تو ان کا کیا حساب ہوگا. تو یہ 3 دن سے کتنی بجلی لگ گئی, کیا ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ارننگ نہیں ہوتی, ارننگ ہوتی ہے, بٹ اس طریقے سے میں بتانے کا مقصد یہ کہ بہت مائنر سی. میرا خیال ہے اگر میں یہ 1 مہینہ بھی اس کو لگا رہنے دوں, ایسا چھوڑ دوں, تو میرا خیال ہے میکسیمم بھی یہ کتنے ہو جائیں گے, $2 ہو جائیں گے بس, یا $3 ہو جائیں گے. تو اس کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ کام کرنا ہے تو آپ کو باقاعدہ ایک ریگ لگانی پڑتی ہے, مائننگ ریگ. وہ آپ جو میں نے ایک نارمل بتائی ہے وہ بھی آپ اگر لگائیں گے پاکستان کے حساب سے اگر میں بتاؤں تو پاکستانی 2.5 سے 3 لاکھ میں وہ تیار ہوگی. اور پھر آپ اس کی مائننگ سٹارٹ کریں گے کسی بھی کرپٹو کرنسی کی, اور اس کے بعد پھر جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ میرا خیال ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ $250 to $300 تک منتھلی آپ نکال لیتے ہیں. اس میں منیمم $10 پر ڈے آپ نکال لیتے ہیں اس میں. تو پھر جتنی زیادہ ریگ ہوں گی اس حساب سے, کوئی کہنے والے تو کہتے ہیں $20 بھی نکال سکتے ہیں پر ڈے, پر وہ دیکھنا پڑے گا پریکٹیکلی اس میں گھس کے. فی الحال میں پریکٹیکلی کمپیوٹر CPU کے تھرو کر رہا ہوں, تو میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ یہ کس حساب سے مائننگ ہو رہی ہے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھیے صرف بوسٹر لینے کے بعد بھی یہ 11,000 ہیش پر سیکنڈ, اس کے اوپر کلو ہیش پر سیکنڈ, گیگا ہیش پر سیکنڈ,
میگا ہیش پر سیکنڈ، ٹیرا ہیش پر سیکنڈ، بہت. تو وہ میرے خیال مائننگ شائننگ لینے کے بعد، جو مائننگ رگ بنانے کے بعد یہ میگا ہیش پر سیکنڈ ہو جائے گا. اس کے اوپر ہائی ڈیوائس جو ہوتی ہے وہ پھر ٹیرا ہیش پر سیکنڈ ہو جائے گا. پھر یہ زیادہ تیزی سے ساتوشی ارن ہوں گے، اور کرتے 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 ایک ٹائم آئے گا جب 1 بٹ کوئن آپ کے پاس آ جائے گا. تو وہ پتہ نہیں کتنے سالوں میں آئے گا یا کتنے اس میں. فی الحال وہ آپ کو مائننگ چاہیے ہوتی ہیں. اس کے لیے وہی میں نے آپ کو بتایا، بیسک ایک رگ بنا لیں گے تو آپ پاکستانی میرے خیال سے اگر دیکھا جائے وہی 30 to 40,000 کما سکتے ہیں. اس میں 10-15,000 کا تو آپ کو بجلی کا بل لگ جائے گا. ٹھیک ہے، پھر جتنی زیادہ ابھی آپ کو پتہ ہے وقار زکا پاکستان میں، ہمارے پاکستان میں خیر ابھی یہ انلیگل تھی، بٹ KPK کے اندر یہ لانچ ہو چکی ہے آفیشیلی گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ نے کیا نام ہے باقاعدہ 2 کرپٹو کرنسی کی فرم لگانے کا اعلان کیا ہے. تو اب گورنمنٹ کے تھرو یہ کیا کہتے ہیں کرپٹو کرنسی کی مائننگ کی سٹارٹ ہو چکی ہے. وقار زکا جو آج کل بڑا فیمس ہوا پڑا ہے یوٹیوب پہ، سب کو کہہ رہا آؤ جی کماؤ جی، میرا ممبر بنو جی، یہ کرو جی، وہ بھی وہیں جا کے بیٹھ گیا اپنی مائننگ رگ لگا کے 2-4-5 جتنی بھی اس نے لگائی ہوں گی، اور اس حساب سے وہ اپنے پتہ ہے کیا، ایک ہوتی ہے سولو مائننگ، ایک ہوتی ہے پول مائننگ. سولو مائننگ جو ہوتی ہے، سولو مائننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا سا کمپیوٹر بنا کے اپنی رگ بنا کے اکیلے شروع ہو جاتے ہیں. پول مائننگ میں ہوتا ہے کہ اور بھی لوگوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں اور مل کے آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس میں زیادہ اچھی ارننگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا، دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. فی الحال اب میں آپ کو بتانے لگا تھا، اس کو تو چھوڑیں، اب میں بتانے لگا تھا پائے نیٹ ورک کی، جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی. پائے نیٹ ورک کیا ہے ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں. ہاں جی، یہ پائے نیٹ ورک کا میں نے یہ بھی کمپیوٹر پہ انسٹال کیا ہوا ہے، فی الحال موبائل پہ بھی ہے. اس وقت میں نے 40 پائے یہاں پہ شو کر رہا ہے، پائے کوئنز جو ہیں 40 میں ارن کر چکا ہوں یہ اس سافٹ ویئر کے تھرو. یہ جو سافٹ ویئر ہے بہت ایزی ہے. ابھی فی الحال بڑی بڑی رومرز ہیں اس کے بارے میں، کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے، اور یہ میرے خیال 2018 میں لانچ ہوا اور ابھی تک اس کی مارکیٹ ویلیو نہیں لگی. سیکنڈ سٹیج پر ہے، اور اس کو تھرڈ سٹیج پر جانے کے بعد اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو لگے گی اگر یہ تھرڈ سٹیج پر پہنچ سکی. ٹھیک ہو گیا، تو میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، کیونکہ آج کل میں خود بھی انسٹال کر کے بیٹھا ہوں، میری فیملی بھی سب لوگ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، تو میں نے تھوڑا بتانا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی یہ میں نے بتا دیا ابھی اس کی مارکیٹ ویلیو 0 ہے. جیسے بٹ کوئن کی 10 سال پہلے 0 تھی اور آج وہ کتنا میں $48,000 کے برابر ہو چکا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں یہ بھی بٹ کوئن بھی 0 تھا، تو یہ کئی کرنسی آئیں، کئی واپس چلی گئیں ڈیجیٹل کرنسیاں، اسکیم کر کے بھاگ گئے لوگوں کو ارن کر لوگوں سے، مطلب پیسہ کما کے. خیر، اگر ہم نے یہ پائے نیٹ ورک جو ہے یہ اگر ہم نے پیسوں سے خرید کے بٹ کوئن لے رہے ہیں تو یہ ہم غلط کر رہے ہیں. پیسوں سے تو لے ہی نہیں رہے، یہ تو ہم بس ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے اور اس کو بار بار آن بھی نہیں کرنا پڑتا، وہ آٹومیٹکلی مائننگ کر رہا ہے. ایک بہت ایزی انسٹالیشن ہے اس کی اور ایزیلی یہ سب کر رہا ہوتا ہے، ورنہ بٹ کوئن کو کرنے کے لیے بہت ڈیفیکلٹ قسم کے پروسیجر ہوتے ہیں، وہ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ آرام سے ہو رہا ہے. تو اس حساب سے فی الحال کچھ جا تو نہیں رہا، جب ایک وقت آئے گا دیکھی جائے گی. کبھی پتہ چلے واقعی میں لانچ ہو گیا، اسٹیبلش ہو گیا اور اچھی ویلیو لگ گئی تو ہم سوچیں یار کاش کر لیتے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو کچھ اگر نہیں جا رہا تو چلنے دو موبائل پہ، خیر ہے. یہ موبائل پہ چل چل کے 40 ہو گیا ایک ہفتے کے اندر. تو اب دیکھتے ہیں اس کی کیا ویلیو لگتی بھی ہے کہ نہیں، یہ فیل ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، چلیں میں مزید تھوڑی ڈیٹیل آپ کو اس کی شیئر کرتا ہوں. یہ جی پائے جو کوئن ہے اس کا لوگو ہے. ٹھیک ہے، غور سے دیکھ لیجئے. تو ابھی میں نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ ابھی یہ سیکنڈ سٹیج پر ہے، تھرڈ سٹیج پہ اس سال کے اینڈ پہ پہنچتا ہے یا اگلے سال پہنچتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے. لوگ فی الحال ابھی تک اس سے مائننگ کر رہے ہیں. مائننگ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، بس انسٹال کیا ہوا ہے موبائل پہ، آٹومیٹکلی یہ خود ہی مائننگ کر رہا ہے. بس صبح دن میں 1-2 دفعہ اوپن کر کے دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کو پتہ کیا ان کو بھی ایکچولی ایکٹیو یوزر شو کرنے، اس لیے انہوں نے یہ سب چیزیں نکالی ہوئی. بٹ اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایزی انسٹالیشن ہے اور اس کی ورکنگ بھی بہت ایزی ہے. کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، اب موبائل پہ انسٹال کر کے چھوڑ دو اور پیچھے بیک اینڈ پہ چلتا رہتا ہے. بیٹری بھی نہیں اتنی کنزیوم کر رہا ہوتا، تو اس لیے فی الحال کوئی اس کا نقصان نہیں لگ رہا کہ ہم نے کون سا اس کو کیش سے خریدا ہے. ٹھیک ہے، خود سے چل رہا ہے، چلنے دو ایزیلی. بس اس کو ڈاؤن لوڈ کرو، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کوئی ایک بندہ اس کو ریفر کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی ریفر آئی ڈی بیچ میں ڈالتے ہیں اور وہ یہ انسٹال ہو جاتا ہے. پھر آگے سے آپ اس کی مائننگ آٹومیٹکلی موبائل سٹارٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھیں تو یہ 0 ہے، بالکل خالی، جیسے بٹ کوئن 10 سال پہلے 0 تھا، تو اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، بالکل اسی طریقے سے بٹ کوئن بھی تھا، کسی دور میں وہ 0 تھا، مگر آج یہ تھوڑی پرانی وہ ہے، یعنی $43,000 کے برابر ہو چکا ہے اور پاکستانی 60 لاکھ کے قریب بٹ کوئن کا یہ لوگو ہے. تو اب یہ میں سمجھانے کے لیے اگر دیکھا جائے اس وقت بٹ کوئن جو ہے اس کی جو پوری ورلڈ وائڈ جو اس کی ورتھ آپ چیک کر لیجئے،
750 बिलियन US डॉलर के करीब, जो 80% कंट्रीज़ का जो GDP है सालाना, जो उनका एक होता है वो पूरी कंट्री चलाने के लिए, उसके बराबर उनकी जो मार्केट इस वक्त टोटल वर्थ है इस बिटकॉइन की। इससे तो खैर बाहर निकले हैं, बार बार इसका क्या जिक्र करना। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे बिटकॉइन, सॉरी पाई कॉइन की। तो पाई नेटवर्क अभी हमें पता नहीं है, स्टैब्लिश हो भी पाता है, मार्केट वैल्यू लग भी पाती है कि नहीं सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में पहुंचने के बाद। ये आप समझ लीजिए कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब लॉन्च होती है, उसके ऊपर वर्किंग हो रही होती है, तो पहले एक प्लेटफॉर्म होता है, मतलब वो दिया जाता है, उसमें क्या नाम है, ऑफ कोर्स ये काफ़ी कोडिंग शोडिंग होती है, मुख्तलिफ एल्गोरिदम यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाया जाता है, फिर जाके उसको क्या नाम है वो इस्टेब्लिश होती है। तो एक ये तरीका होता है। उसके बाद जो दूसरा तरीका होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आप क्या कहते हैं, ये मैं ओपन करता हूँ। उसमें एक तरीका होता है कि ऑलरेडी ये इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी मार्केट में इन है। समझ लीजिए कि जो ऑलरेडी मार्केट में इन होती है करेंसी, उसके बीच में आप ये न्यू ब्लॉक बनाते हैं और यहाँ पे एज ए टोकन उसको कहते हैं, वो आप बैठ जाते हैं और यही आप मार्केट में अपनी करेंसी के नाम से शो करके किसी और करेंसी के लिए काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो कमीशन आ रही होती है वही अपने यूज़र्स को भी दे रहे होते हैं उस तरीके से। अब स्टार्टिंग पे तो खैर कोई भी अपनी डायरेक्ट नहीं बना पाता, इतना कैपिटल, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना टाइम, इतनी प्रोग्रामिंग, सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। इसलिए किसी भी करेंसी के साथ जुड़ने के बाद एक नया ब्लॉक बना के एज ए टोकन वो लोग बैठ जाते हैं और फिर काम करते हैं। कई लोगों ने इस तरह के स्कैम भी किए, बीच में खूब अर्न करके बीच में से गायब हो गए। तो इसी तरीके से अगर हम देखा जाए, जो पाई नेटवर्क है वो, उसकी डिटेल अगर मैंने ढूंढ के निकाली तो ये रही इसकी डिटेल पाई नेटवर्क की। तो पाई कॉइन डिटेल्स यहाँ पे देखा जाए तो इसके एसेट टाइप जो है ये भी टोकन, ये एज ए टोकन ही बैठा हुआ है, ये भी किसी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के साथ मिलके एज ए टोकन जगह बना के बैठा हुआ है। पर इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता फ़िलहाल, अभी हम तो खैर पैसों से नहीं ख़रीद रहे, तो हमारा नुकसान तो फ़िलहाल अभी ऐसा तो नहीं है सच। तो हर बंदा डायरेक्ट नहीं आता, पहले वो एज ए टोकन ही बैठता है, उसके बाद फिर जब वो मार्केट वर्थ हो जाती है, उसके सब्सक्राइबर, उसके जो यूज़र होते हैं वो 30 मिलियन और कुछ इस तरीके से एक ख़ास अमाउंट होती है, यानी तादाद होती है, उस तक पहुँच जाते हैं। तो फिर वो स्टेज 3 अपना क्लियर कर जाए तो फिर वो क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू भी लग जाती है। अगर इसकी मार्केट वैल्यू लग गई, यानी फॉर एग्जांपल अगर $1 के बराबर भी लगी, उस वक्त तक आपने जितने अर्न कर लिए होंगे, ठीक है, तो वही आपकी, जैसे ये स्क्रीनशॉट में आ रहा है 155, ये मेरे नहीं, वैसे बस मैं आपको दिखाने के लिए। अभी आप अर्निंग कर रहे हैं 155 इसमें हो चुके हैं, पर मार्केट वैल्यू 0 है पाई कॉइन की, ठीक है। जब लग गई उस वक्त, फिर उस वक्त तक जो हमने कमा लिए होंगे तो वो हम सेल कर सकते हैं, पर ना हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं। 50-50 है, किस्मत के ऊपर है, क्या कह सकते हैं। पाई कॉइन भी तो ऐसी था, लोग बार बार इसी बिहाव पे सोच के इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इस्तेमाल करें या ना करें, आपके अपने ऊपर है। तो देखते हैं फ़िलहाल हम कौन सा परचेज़ कर रहे हैं या कुछ अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, नहीं हो तो आगे बात कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैं जो कह रहा था कि किसी और करेंसी के साथ मिलके जो नई क्रिप्टो करेंसी आती है, वो एक या ना वहाँ पे एक ब्लॉक बनाती है, तो उसको हम एज अ टोकन बैठती है, उसको हम बम्प एंड डंप भी बोलते हैं, ठीक है, बम्प एंड डंप। तो ये आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा था। अच्छा जी, अभी मैं आपको एक पाई नेटवर्क से रिलेटेड एक हैरान कुन चीज़ आपको बताता हूँ। आपने देखा ही होगा क्या, अमेरिका में एक कार्टून नेटवर्क है बहुत पुराना, सिम्पसन के नाम से। अगर पता नहीं मैं उसका नाम सही भी ले पा रहा हूँ क्या नहीं, फ़िलहाल जो भी है, तो वो अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें, वो उसके बारे में कहा जाता है वो भी एक कोई जाली जो भी फितना वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसके थ्रू प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं और उसी के मुताबिक अकॉर्डिंगली दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। खैर उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें लोग उसमें देखते आए हैं कि जो कुछ उन्होंने प्रेडिक्ट किया और वो अपने वक्त पे पूरा हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे वो ख़ुद एक ऐसा प्लान देते हैं और बाद में उसी हिसाब से सब कुछ करना शुरू हो जाते हैं। ये शैतानी दजाली लोग जो भी कर रहे हैं, नहीं हो, अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो ये देखिए, ये सैमसंग कार्टून के अंदर प्रेडिक्ट हुआ था 1997 में कि इबोला वायरस करके कुछ एक वायरस आएगा, ठीक है। तो वो केम ट्रू 2014 में, ये क्या नाम है, सेम एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ। अब आगे देखते हैं। हाँ जी, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए उन कार्टून्स में से निकाल के, ताकि आपको ईजी रहे। तो ये सैमसंग कार्टून है जो है
اس کے اندر دیکھیے 9/11 جو اٹیک ہوا تھا اس کے بارے میں 1997 کے اندر یہ دیکھیے یہ کارٹون کے دوران ایک شاٹ آیا تھا بیچ میں نیو یارک کے اندر $9 اور یہ ٹوین ٹاور دیے ہوئے تھے تو 9 اب دیکھیے یہ ٹوین ٹاور ہیں 2 ٹاور اس کو آپ انکرپٹ کریں تو یہ ایک قسم کا 11 بن جاتا تو یہ 9/11 تو انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ 9/11 میں یہ چیز ہونی تھی اور وہ ہوئی 9/11 پہ جو اٹیک ہوا ٹھیک ہو گیا. یہ کب انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا 1997 کو اور یہ کب ہوا 2001 میں یہ کام ہو گیا 9/11 جس کو آج بار بار یاد کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا. تو اسی طریقے سے اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں حیران کن چیز. یہ دیکھیے یہ سمسن کارٹون کے اندر آج کل ایک نیا شاٹ ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بچے بیٹھے ہیں جو کچھ بھی لیپ ٹاپ اس کے اندر اور یہاں پہ یہ دیکھیں آئی لو یہ لوگو کیا ہے پائے کا پائے نیٹ ورک کا لوگو ہے آئی لو پائے اور پیچھے گراف دکھا رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ اب جاتا جا رہا ہے. تو انہوں نے اگر یہاں پہ پریڈکٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ شاید یہ لوگ بھی بیچ میں انوالو ہیں اس پائے نیٹ ورک کو لانے کے لیے اس پائے کوئن کو لانچ کرانے کے لیے. اگر یہ لوگ بھی انوالو ہیں اور یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں آئی لو پائے اور گراف اوپر جا رہا ہے یہ اسی اکارڈنگ جیسے پچھلی پریڈکشن ہے تو اس حساب سے لگتا ہے کہ شاید یہ لانچ ہو جائے گی. اگر ہوتی یا نہیں ہوتی وہ ایک الگ بات ہے. تو اس حساب سے اگر میں اس میں کوئی فائنل اپنی ججمنٹ نہیں دے رہا صرف آپ کو یہ تھوڑے سے پروف دے رہا ہوں اس کے اکارڈنگ بھی سمسم کارٹون کے اکارڈنگ جیسا پیچھے ہوتا رہا ہے لوگ جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی پریڈکشن تھی کہ اس نے پریزیڈنٹ بننا ہے امریکہ کا اور یہ سارا کچھ تو یہ اسی طریقے سے اس میں بایو میٹرک جو بھی تھے جو ووٹ جو ہوتے ہیں ریگ ہوتے ہیں وہ اس کا طریقے کی بھی ایک پیچھے گزر چکی کافی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. بٹ میں یہاں پہ اس کا اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں آپ کو آئی لو پائے لوگو یہ لگا ہوا ہے اور یہ گراف اوپر جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کرنسی نے شاید لانچ ہونا ہے ویلیو اس کی نکلنی ہے اور پھر یہ بہت تیزی سے اوپر جائے گی. اوپر جانے کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ ایزی ٹو انسٹال ہے اور اس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. موبائل پہ بھی بڑی تیزی سے اس کی مائننگ ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہی ہے تو اس حساب سے لگتا ہے بعد میں تو خیر ابھی تو فری میں ہو رہا ہے جب اس کی ویلیو لگ جائے گی پھر تھوڑی اس طرح ہوگا پھر مائننگ کے لیے پراپر ایک پروسیجر ہوگا کمپیوٹر کے تھرو بعد میں یہ اس طرح کی فری والی چیز بند ہو جائے گی پھر آپ کو پرچیز کرنی پڑے گی اپنے ڈیجیٹل والیٹ میں اس کو مزید اور اضافہ کرنا پڑے گا اس کا اب تک جتنی آ جائے گی پتہ نہیں اس کی کیا ویلیو نکلتی ہے ٹھیک ہے. اور پھر آنے والے وقتوں میں اگر ویلیو لگ بھی جاتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نہ بیچیں پھر اس کے بعد بڑھتے جائے ایک وقت آئے ہنسم اماؤنٹ ہو تو بیچ دیں. فی الحال میں یہ سب بتا رہا تھا آپ کو ٹھیک ہے. ہوپ یو لائک اٹ. اوکے جی ٹیک کیئر اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا. پتہ نہیں میں آپ کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب کر سکا ہوں کہ نہیں اور کافی ٹائم بھی آپ کا لے لیا. اوکے جی اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے. اللہ حافظ ٹیک کیئر. ویسے پیسہ وہی ہے جو محنت سے کمایا جائے. اوکے جی اللہ حافظ ٹیک کیئر.